ایک بہت بڑی بزرگ نے واقعہ نقل کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک شخص حج پہ گیا تھا مدینہ منورہ میں، جب وہ پہنچا تو ادھر مدینہ منورہ میں دہی ملتا ہے، تو اس نے ساتھیوں کو کہا یار یہ کیسے کڑوا دہی ہے، یہ تو میٹھا ہی نہیں ہے۔ تو اس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وطن کی، شہر کی، چیز کی غیبت کی ہے، اس کے بد اوصافی بیان کی ہے، اس کی تعریف نہیں کی ہے، اس کو غلط کہا ہے۔ تو رات کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے شہر ہے میرے بھائیوں کہ اس میں سب کچھ موجود ہے، جو چیز اس میں ہے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہمیں معزز ہے۔ اس کی پتھر بھی ہمیں معزز ہے، اس کی مٹی بھی معزز ہے، اس کی ہوا، یعنی جو بھی ہے وہ ہمیں بہت عزت، ہم نے اس کو عزت کی نظر سے دیکھنا ہے، کیونکہ وہ امام الانبیاء پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہر ہے۔ درود شریف میں بھی آتا ہے اللہم صلی علی بلد محمد، اے اللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہر پہ درود نازل کرو۔ اللہم صلی علی قبر محمد، اللہم صلی علی جسد محمد، یہ پورے درود شریف ہے، ایک بہت بڑا لمبا درود شریف بزرگوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو اس ساتھی نے یہ کہا تھا کہ بھئی اللہ یہ تو بالکل کڑوائی ہے۔ رات کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آیا، کہا کہ بھئی جب آپ کو میرے شہر کی کوئی چیز پسند ہی نہیں ہے نکلو اس کو چھوڑ دو۔ پریشان ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ تو بزرگ فرماتے ہیں وہ آج بھی زندہ ہے، اس کو خود اس نے بتایا ہے میرے بھائیوں، صبح سرحد کا ہے وہ بزرگ۔ اس نے کہا کہ یار وہ دوسرے جب وہ بندہ سوتا تھا یہ خواب آتا تھا، جب بھی سوتا تھا خواب آتا تھا۔ مولانا ادریس صاحب نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ تو یہ جب بھی سوتا تھا خواب آتا تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آتا ہے، اس کو کہتا ہے شہر کو خالی کرو، آپ کو یہ شہر پسند نہیں ہے، آپ کو اس کی چیزیں پسند نہیں ہے تو ادھر سے نکلو۔ تو پھر ایک بہت تنگ ہو گیا، جب سوتا ہے تو یہ خواب آتا ہے، تو ادھر بزرگ کے پاس گیا کہ میں تو یہ خواب دیکھ رہا ہوں، میں نے یہ بات کی ہے کہ دہی کڑوا ہے، مجھے ہر وقت میں جب بھی سوتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتا ہے، مجھے فرماتا ہے کہ بھئی آپ کو دہی پسند نہیں ہے، چیزیں پسند نہیں ہے، نکلو اس شہر سے۔ تو لوگوں بزرگ نے اس کو بتایا تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ جاؤ، ابھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ آپ وہ نہیں کر سکتے ہو، تو ادھر آپ کو چھوڑ بھی نہیں رہا، آپ جاؤ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ ادھر دعا کرو۔ جب آپ ادھر دعا کرو گے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، کیونکہ آپ نے بہت غلط کیا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہر کی۔ دیکھو جس کی چیز کی لوگ غیبت کرتے ہیں یہ اسی کی مالک کی تعریف نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائیوں جب وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ گیا ہے، مختصر بتاتا ہوں واقعہ لمبا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ دعا کی ہے، خواب آیا اس کو، جب سویا خواب آیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کیا فرمایا تھا، بہت خطرناک بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ ہر بندے کو احتیاط کرنی چاہیے، ہر چیز کی احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھو ہمارے ایک استاد تھا، وہ مدینہ منورہ سے کپ لایا تھا، اس کپ کی بھی عزت کرتا تھا، اس کپ میں وہ چائے پیتا تھا، عزت بہت عزت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آیا، اس کو کہا کہ بھئی جلدی جلدی نکل جاؤ، آپ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ نکلو ادھر سے، ورنہ آپ ابھی تو آپ کے حج ختم ہو جائے گا، ورنہ آپ ایمان، آپ کے ہاتھ سے ایمان نکل جائے گا، ایمان بے ایمان ہو جاؤ گے۔ تو وہ فوراً جب اٹھا، ارادہ کر دیا، توبہ بھی کر دیا، نکل گیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر سے۔ پھر آئندہ جب نکل گیا توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، پھر خواب نہیں آیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، پھر خواب میں اس شخص کو نہیں آیا کہ بھئی شہر چھوڑ دو، ادھر سے نکلو۔ آئندہ سال جب حج کا موسم آیا، پھر وہ بندہ حج پہ گیا ہے، پھر اس کو مسئلہ نہیں آیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا، ہمیں اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز کی، اور اس کی شہر کے ہر چیز کی، کپ کی، چینک کی، اور اس کے برتن کی، اس کی مٹی کی، اس کی پتھر کی، یعنی اس کے ہر چیز کی تعریف کرنی چاہیے۔ کیوں؟ چیز کی تعریف مالک کی تعریف ہوتی ہے۔ جب ہم مدینہ منورہ کی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے ہیں۔